مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، علیکم بسنتی، تم پہ لازم ہے میرے طریقے کو اپنانا، میرے طریقے پہ چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہر طریقہ وہ حکمت سے خالی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل قابل تقلید ہے مسلمان کے لیے۔ ہر کلمہ گو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ماننے والا ہے، اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا، اس لباس کی طرح کا لباس پہننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل جتنے ہیں، آپ کا حلیہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک جو بھی ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا اتباع کرے۔ اس لیے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن اور ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ نہ ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے، اور یہ ہر مسلمان نہ صرف کہتا ہے بلکہ ہر مسلمان یہ سمجھتا بھی ہے کہ آپ کی محبت ہر چیز پہ غالب ہے۔ جب ہر چیز پہ آپ کی محبت غالب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا یہ بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ آپ کے طریقے پہ ہم چلیں، ہم ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو فوقیت دیں، باقی سارے معاملات کو پیچھے چھوڑ کے فوقیت ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنی ہے۔ اور یہ آپ کا جو طریقہ ہے یہ حکمت سے خالی اس لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے۔ جیسے فطرت اللہ نے انسان کی بنائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعین ہی اس فطرت کے مطابق، آپ کا ہر طریقہ فطرت کے قریب ترین ہے، اور آپ کا ہر طریقہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ وہ اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جس چیز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اسے اپنا لو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو اس آیت کے ضمن میں احادیث مبارکہ ساری کی ساری آ گئی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ ہم پہ لازم ہے۔ تو اس لیے ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ضروری ہے۔ جو آپ کا طریقہ تھا چاہے وہ پہننے میں ہے اس کا بھی اتباع کرنا ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ ایک بات اور عرض کرتا چلوں، بعض لوگ کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ شاید جو لباس ہم پہنتے ہیں یہ لباس سنت کے خلاف ہے۔ سنت ہم کو لازم نہیں کرتی کہ ہم اسی طرح کا لباس پہنیں، بلکہ جو لباس جس علاقے میں چل رہا ہے، ہاں لباس میں شرط یہ ہے کہ وہ لباس پردے والا ہو، جسم کو ڈھانپنے والا ہو اور عزت کا باعث ہو، تو وہ لباس پہننے کی اجازت ہے۔
کوئی بھی لباس پہننا منع نہیں ہے سوائے اس لباس کے جو بے حیائی کا باعث بن رہا ہو یا جس سے جسم ڈھک نہ رہا ہو۔ جسم چھپانے کے لیے لباس پہنا جاتا ہے جو ڈھک لے جسم کو، اور جو لباس جسم کو نہ چھپائے، جسم کو نہ ڈھکے، وہ لباس پہننا منع ہے۔ تو جو بھی لباس پہنے وہ لباس اگر شریعت سے متصادم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے انبیاء کا اتباع بہت زیادہ پسند ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جب جادوگر آئے تو جادوگروں نے ایسا لباس پہنا جیسا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہنا کرتے تھے۔ انہوں نے نقالی کی، اور یہ ان لوگوں کی، فرعونیوں کی یہ ایک پلاننگ تھی کہ ایسا لباس ہی پہنائیں گے جیسا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہنتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، جو بھی میجک کرنے والے ہوتے ہیں ان کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لباس تھا، ان جادوگروں کو اس طرح کا لباس اس لیے پہنایا گیا تاکہ یہ لگے کہ یہ بھی آپ کے مقابلے میں آئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فیصلہ کچھ اور ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ جادوگر جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کرنے آئے تھے، اللہ کے ہاں ان کی پسندیدگی ہو گئی اس لباس کی وجہ سے۔ اللہ کو اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس میں وہ جادوگر اچھے لگ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کا سبب کر دیا۔ وہی جو مقابلے کے لیے آئے تھے، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ جو اس عصا نے اژدہا بن کے سارے ان جادو کے سانپوں کو، رسیوں کو ہڑپ کر لیا، تو وہ سارے جادوگر بے بس ہو کے سجدے میں گر گئے اور کہا آمنت برب موسیٰ، ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رب پہ ایمان لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی، صرف کس وجہ سے کہ صلحاء کا اور نیک شخص کا حلیہ انہوں نے اختیار کیا۔ اس لیے لباس ایسا پہننا چاہیے جو کہ صلحاء والا، اچھے لوگوں والا لباس ہو، جس سے کوئی ایسی عریانیت نہ ٹپک رہی ہو، عریانیت کا باعث نہ بن رہا ہو۔ تو لباس، مکمل لباس پہننا چاہیے۔ یہاں پہ یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، مردوں کے لیے جو سطر ہے نا، وہ سطر پورا ڈھانپنا ضروری ہے۔ سطر ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ جسم کا حصہ مرد کے لیے سطر ہے۔ اس میں ایک بال برابر جگہ دیکھنا، دکھانا، نمائش کرنا یہ حرام ہے، اور عورت کے لیے پورا جسم، ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ وہ سطر ہے۔ تو اس لیے اہتمام ایسا کرے کہ لباس اس طرح کا پہنے۔ عام طور پہ آج کل نوجوان شارٹس پہنتے ہیں جس میں گھٹنا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس سے خود بھی گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گناہ گار کرتے ہیں۔ اس لیے کم از کم پورا لباس پہننا چاہیے جو کہ بے حیائی کا باعث بھی نہ ہو، عریانیت کا باعث بھی نہ ہو، اور وہ صلحاء کے، نیکوں کے لباس کے قریب ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا لباس پسند ہے، اور یہ سنت کے اتباع میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں سنت کا اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسی لیے کہ یہ راہ نجات ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔